إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہماری زندگی گزارنے کے لیے بے شمار انگنت نعمتیں ہمارے لیے مہیا فرمائی، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے، ہمیں صحیح اور غلط کا راستہ بتانے کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسل کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب اور ان کے متبعین پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کا موضوع ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کہتے ہیں توحید کو، اگر ہم اور آپ جانتے ہیں تو توحید کا الٹا جو ہے وہ شرک ہے، توحید کی ضد شرک ہے۔ شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کا نام ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو خالق ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق تسلیم کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کے جو تصرفات ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا، یہ شرک ہے۔ شرک کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اذ قال لقمان لابنہ
وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس وقت کہا جب وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے بچوں کو وہ نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت میں انہوں نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہ کے تعلق سے نہ بتاؤں؟ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کو کیا میں تمہارے سامنے نہ رکھوں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ آپ نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شرک کرے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو گنایا، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ نمبر 2، شرک کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ شرک جو ہے یہ حرام ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ حرام عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ کی عبادت میں یعنی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں جو 3 چیزیں ہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر ایک جگہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا اُتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ تم لوگوں کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، تعالو ما اتلو، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیا پڑھ کے سناتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ ان کو پڑھ کے سنا دیجئے جو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کو اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں یا اللہ رب العالمین کی عبودیت میں کسی کو شریک بنائے، یہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3، شرک ہلاکت کا باعث ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور ان میں سب سے پہلا گناہ جو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے، انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر انسان شرک کر کے بغیر توبہ کے اللہ سے بغیر معافی مانگے مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں فرماتا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے اللہ رب العالمین معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا،
اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو شخص شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ آدمی شرک کرنے کے بعد اگر بغیر توبہ کے اللہ سے معافی مانگے بغیر مر جاتا ہے تو ایسے انسان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا واقعہ مشہور ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا تھا، ہر موقع پہ آپ کی مدد کی تھی، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اللہ جب تک مجھے اللہ رب العالمین آپ کے مغفرت سے روک نہ دے میں آپ کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا، اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے روک دیا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے، نمبر 4 کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو بغیر توبہ کے انسان اگر مر جائے معاف نہیں فرماتا۔ نمبر 5 شرک اعمال کو ضائع کرنے والا کام ہے۔ ایک آدمی جب شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کی وجہ سے اس کے جو دوسرے اعمال ہوتے ہیں، دوسری نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان دوسری نیکیوں کو، دوسرے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی طرف وحی کی ہے۔ وحی کس بات کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ بھی شرک کرتے یا آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں وہ شرک کرتے تو ہم تمام کے اعمال کو برباد کر دیتے۔ دیکھیں کتنی سخت بات ہے کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کی وجہ سے انسان کے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں، انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ایک جگہ کئی انبیاء کا نام لیا، کئی نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، تمام انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، یعنی کئی نبیوں کا نام لینے کے بعد، کئی رسولوں کا نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی اور یہ رسول بھی شرک کرتے تو ان کے عمل کو میں ضائع کر دیتا، برباد ہو جاتا ہے عمل انسان کا جب انسان شرک کرتا ہے۔ تو ایک آدمی شرک کرتا ہے، مزاروں میں جاتا ہے، قبروں میں جاتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، نذر و نیاز کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ قبر میں نیاز چڑھانے کی وجہ سے، قبر میں جو ہے چادر چڑھانے کی وجہ سے، یا قبر کا طواف کرنے کی وجہ سے، قبر کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے آدمی کی نمازیں، آدمی کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ 5ویں چیز ہے کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 6 مشرک ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پاتا ہے۔ ایک آدمی جب شرک کر لیتا ہے اور شرک کے عالم میں مشرک ہو کر کے مرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے جہنمی قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص بھی شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے۔ جو آدمی بھی شرک کرتا ہے اور شرک کے عالم میں یا مشرک ہو کر کے وہ شخص مرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر
جہنم کو ہمیشہ مقدر کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر واقعہ مذکور ہے حدیث۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھ سے کہا تھا کہ ابراہیم میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا۔ رب العالمین آج میرا باپ تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے، اس سے بڑی ذلت اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ابراہیم میں نے مشرکوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن کو کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں دنیا انسانیت کا میں تجھے امام بناتا ہوں، ایسے ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم کے اندر جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام درخواست بھی کریں گے کہ رب العالمین آج کے دن مجھے اس رسوائی سے، اس ذلت سے تو مجھے بچا لے کہ میرا باپ جہنم میں جائے اور میں جنت میں کیسے جا سکتا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ابراہیم تیرے باپ کے اوپر جنت حرام ہے، مشرک ہو کر کے مرا۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان شرک کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پاتا ہے۔ نمبر 7، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ شرک کرنے کی وجہ سے مشرک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بینہ کے اندر فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یہود و نصارہ، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، والمشرکین اور مشرکین جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شریک بنایا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا ساجی اور شریک ٹھہرایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ یہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، اور یہ اللہ کے بدترین مخلوق ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بدترین مخلوق ہم اور آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ خنزیر، کتا، یہ جانوروں کو ہم سمجھتے ہیں سب سے غلیظ اور سب سے بدترین مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بیٹا بیٹی دینے کا اختیار دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے مشرک اللہ کے نزدیک بدترین مخلوقات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ نمبر 8، مشرک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی جب شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے، حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے پاس گیا، مستقبل کا حال بتانے والے کے پاس، قسمت بتانے والے کے پاس گیا، خالی گیا اس نے اور جا کر کے اس سے کچھ پوچھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی خالی گیا کسی عامل کے پاس، کسی پیر، کسی فقیر کے پاس، حضرت میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، آپ اس کا کچھ بتائیں۔ وہ بزرگ بتاتا ہے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آپ کے بیوی کے ساتھ ایسا، آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ خالی جا کر کے پوچھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی نے جا کر کے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اور اگر جو کچھ اس نے کہا اس کو مان لیا، سچا مان لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے کفر کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ، میری لائی ہوئی شریعت کے ساتھ اس نے جو ہے کفر کیا۔ تو یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو شرک کے تعلق سے ہیں۔ اب آئیے ذرا ہم اور آپ موجودہ ماحول کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔
آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، اس ماحول میں، اس معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں شرک کی بہت ساری شکلیں، بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی قبروں میں جاتا ہے، وہاں جا کر کے بکرے کاٹتا ہے، وہاں جا کر کے مرغے کاٹتا ہے، وہاں جا کر کے چادریں چڑھاتا ہے، وہاں جا کر کے مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ ہستی تھی، یہ گزر گئی دنیا سے، لیکن یہ ہمیں بیٹا دے سکتا ہے، یہ بزرگ مر گئے، کوئی حرج نہیں بات، ہم بیمار ہیں، یہ ہم کو اچھا کر سکتے ہیں، ہمیں اور کوئی پریشانی ہے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، یہ ہمیں روزگار دلا سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آج پائی جاتی ہیں۔ اور تعویذ پہننا، گنڈے پہننا، اس طریقے سے اپنے گھروں میں آپ دیکھے ہوں گے آج مسلمان ایسے بدعقیدے ہیں، مسلمانوں کے اتنے گئے گزرے مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ اتنا باطل ہے کہ گھر بناتا ہے تو گھر کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ کدو لٹکاتے ہیں، ناریل لٹکاتے ہیں، کوئی چپل لٹکاتے ہیں، کوئی جوتے لٹکاتے ہیں۔ بچوں کو لے کر کے کہیں جانا ہوتا ہے تو کاجل لگاتے ہیں، کالے ٹیکے لگاتے ہیں، اور چھپا چھپا کے کوئی پیروں میں لگاتا ہے، کوئی سر کے پیچھے لگاتا ہے، کئی اور لگاتا ہے۔ عورتیں خاص طور سے اس چیز کو سنیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کر کے ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کدو ہم نے لٹکا لیا ہے گھر کے اوپر، یہ کیوں لٹکاتے ہیں؟ نظر بد سے بچاتے کہتے، یہ کدوا ہمیں نظر بد سے بچاتے ہیں۔ یہ چپلوں کو گاڑیوں میں لٹکائیں گے، پیروں میں کالا دھاگا باندھ لیں گے، گاڑیوں میں بالوں کی رسیاں باندھ لیں گے، گاڑیاں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی کہتے۔ تو یہ کتنا گھٹیا عقیدہ ہمارا ہے۔ ایک سوال آپ سے ہے، آپ نے جو گھر بنایا ہے، یہ گھر آپ کے لیے زیادہ امپارٹنٹ ہے یا گھر کا اونر زیادہ امپارٹنٹ ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ نہیں، گھر کا اونر زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ بھائی گھر کا اونر جب زیادہ امپارٹنٹ ہے، گھر کے اونر کے گلے میں کدو لٹکاؤ نا، کہیں جا رہا ہے بیچارہ، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں اس کو کہ جان ہے تو جہان ہے۔ گھر کا اونر بچے گا تو ایک گھر کیا ہزاروں گھر بنا سکتا ہے وہ، لیکن وہی اگر چلا گیا خدا نہ خواستہ تو گھر بچا کر کے کیا کرے گا؟ ایک گاڑی لیتے ہیں، گاڑیوں میں کالی رسیاں باندھتے ہیں، وہ رسیاں بالوں کی رسیاں ہوتی ہیں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ چپل لٹکاتے ہیں، اور نہ جانے کالے کچھ ہوتے ہیں، وہ سب باندھتے لٹکاتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ایکسیڈنٹ ہونے سے، نقصان ہونے سے بچائیں گی۔ اگر آپ کی گاڑی کو بچا سکتی ہے تو پہلے آپ اپنے گلے میں باندھو، آپ بچو، جان رہے گی تو پھر گاڑی آپ خرید لیں گے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری بدعقیدیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایک چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو لڑائیاں چلتی آئی ہیں، یہ کفر و شرک کے اور توحید اور شرک کے مابین ایک کشمکش کی لڑائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، یہ تمام لڑائیاں جو ہوئی کیوں ہوئی؟ صحابہ کرام کو ایمان لانے کی وجہ سے بڑی تکلیفیں دی گئی، بہت اذیتیں دی گئی ان کو۔ وہ کس وجہ سے؟ انہوں نے کن کا کیا بگاڑا تھا؟ کس کا کیا چورایا تھا؟ کس کا کچھ لے لیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، صرف ایک گناہ انہوں نے کیا تھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے پاداش میں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دوبارہ شرک کو نہیں اپنایا، دہتے ہوئے انگارے میں ان کو لٹایا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دہتے ہوئے انگارے میں ان کو لٹایا جاتا تھا، ان کے بدن کی چربیاں پگھل کر کے ان آگ کو بجھایا کرتی تھی، آگ بجھتی تھی۔ عورتیں خاص طور سے سنہتے سمیہ رضی اللہ عنہا، اسلام کی پہلی شہیدہ، ایک بوڑھی عورت اسلام لانے کی وجہ سے، شرک کو چھوڑنے کی وجہ سے، دوبارہ شرک کو نہ اپنانے کی وجہ سے ابو جہل جیسے لوگوں نے کتنا ستایا، کتنا ان کے اوپر ظلم کیا، آخر میں جب وہ باز نہیں آئی
توحید کو نہیں چھوڑا، اور جب لات عزا اور منات جیسے معبودوں کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کا انکار کیا، ابو جہل نے آخری حربہ استعمال کیا، آخری ہتھیار اس نے استعمال کیا، 2 اونٹوں کو منگا کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں میں مختلف سمتوں میں باندھ کر کے اونٹوں کو چلا دیا، اور اس بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ تکلیفیں کیوں آئی میرے بھائیوں؟ کس وجہ سے؟ گناہ کیا تھا؟ اس بوڑھی عورت نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ مکہ کے اندر کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، صرف شرک کو چھوڑ دیا تھا، دوبارہ شرک کو انہوں نے نہیں اپنایا، لات عزا اور منات کو اپنا معبود نہیں بنایا، اور اس کی وجہ سے میری بہنیں اور مائیں خاص طور سے سنیں کہ آپ گھر سے نکلنا ہو تو بچوں کو کالے ٹیکے لگاتے ہیں، آپ کہیں جانا ہو تو جو ہے تعویذ گنڈے یہ تمام چیزیں کرتی ہو، آپ کو کچھ اور کرنا ہو یہ ساری چیزیں آپ کرتی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ایک کردار کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان شرک کے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ساری چیزیں شرک کے مظاہر ہیں، چاہے وہ تعویذ پہننا ہو، چاہے وہ کالا دھاگا پہننا ہو، چاہے کالا ٹیکا لگانا ہو، یا اس طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں، جوتے چپل گاڑیوں میں گھروں میں لٹکانا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ ہماری توحید ایسی مضبوط ہونی چاہیے جس سے جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی توحید مضبوط تھی، حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ کی توحید موجود تھی۔ جب ایسی توحید ہماری ہوگی، اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت میں جب ہم جائیں گے، اللہ رب العالمین کو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ اللہ رب العالمین ہم نے کچھ اچھا کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ خفا دو عالم میں میرے لیے ہے۔ تو انسان کی توحید ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد سب کچھ اللہ کو مان لیا، اللہ رب العالمین فرماتا ایسے لوگ جب مریں گے، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین فرماتا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو ہماری توحید ایسی ہونی چاہیے، شرک سے ہم اتنے دور رہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے دن جب جائیں تو ہمیں بتانا نہ پڑے کہ اللہ رب العالمین میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اللہ خود کہہ دے کہ نہیں یہ بندہ میرا موحد تھا، دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کیا صرف میرے لیے کیا ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالی ہم سب کو شرک جیسی برائی اور شرک جیسے عظیم گناہ سے دور رہنے اور اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی آسان اور سہل راستہ عنایت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر جئیں ایمان اسلام اور توحید پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ایمان اسلام توحید پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔